السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کی گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل. سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے معنی سمجھیں. زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو. شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کی فرضیت ابتدائی اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی. جیسے کہ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سے استدلال فرمایا ہے. کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور بالکل ابتدائی وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے. البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہیں تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے بچ جاتا اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. نصاب کا تعین اور زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا ہے. نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے. نیز مال پر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے. لہذا معلوم ہوا نصاب سے کم مال ہے یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرضدار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت جس شخص کے پاس موجود ہو. اس پر 1 سال گزر گیا تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. یا تو 7.5 تولہ سونے کا وہ مالک ہو، یا 52 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، یا 52 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہو اور وہ 1 سال اس کے پاس رقم رکھی رہی ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے دنیاوی نظام کے تحت انکم پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا. آپ اگر لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے 2 بنیادی شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے، یعنی آپ کے پاس بینک بیلنس، آپ کے پاس سونا چاندی اتنی ملکیت کا ہو تو جو نصاب کو پہنچ جائے. 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہمارے پاس نقد موجود ہے تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی پہلی شرط ثابت ہو گئی. یا 7.5 تولہ سونا ہمارے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو پہلی شرط ہے نصاب وہ پایا گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر گیا ہو، یعنی ہمارے پاس 9 مہینے پہلے ایک پیسہ آیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی ضروریات میں اس وقت استعمال کر لیا تو ہمارے اوپر اس مال کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں. ایک مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ سال گزر گیا ہو. ان سب چیزوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کی اپنی ضروریات سے بچ گیا ہو.
اگر انسان لاکھوں روپیہ کما رہا ہے لیکن وہ خرچ بھی کر رہا ہے اپنی ضروریات میں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کی قیمت مارکیٹ میں کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا ہمارے پاس موجود ہے، سونے پہ ہم زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں، ہماری زیور ہمارے پاس موجود ہیں، تو جو زیورات ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہم اس کو بازار میں اس وقت فروخت کرنے کے لیے جائیں تو کتنے روپیے یا ریال میں فروخت ہوں گے اس کے اعتبار سے قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس جو ہے وہ 200 گرام سونا موجود ہے، اب میں جو 200 گرام کے زیورات میرے پاس موجود ہیں اس کو مارکیٹ میں اگر فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو نئے سونے کے مقابلے میں وہ 15 سے 20% کم میں فروخت ہوگا، یعنی مارکیٹ میں اگر 100 ریال پر گرام ریٹ ہے تو اس کا 80-85 ریال جو ہے آپ کو ریٹ ملے گا۔ تو کیا مطلب اب یہ جو ہم سونا بازار میں فروخت کرنے کے لیے جائیں تو کتنے کا بکے گا، یہ قیمت جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ اب ایک مسئلہ درپیش یہ ہے کہ بعض حضرات ہمارے ملازمت کرتے ہیں تو پیسہ آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ رمضان میں گزشتہ سال زکوٰۃ نکالی تھی گزشتہ مال کی، اب اس سال تک پیسہ آیا گیا، تنخواہ میں آیا، خرچ ہوا، چلا گیا، اس سال رمضان میں آ کر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ باقی ہے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ سال رمضان میں جب ہم نے زکوٰۃ ادا کی تھی تو ہمارے پاس 5 لاکھ روپے تھے جو ہمارے پاس اپنی ضروریات سے بچے ہوئے تھے اور اس پہ ایک سال گزر گیا تھا۔ اب یہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں سے کچھ پیسہ آیا گیا، کچھ ہم نے کھایا، کچھ دوسروں کو دیا، کچھ ڈیلنگ کی۔ اب اس کے بعد اس رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 6 لاکھ روپے ہیں، تو ہم 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ ہر مال پہ سال کا گزرنا اور اس کا حساب لگانا کہ یہ مال کس وقت ہماری ملکیت میں آیا تھا بظاہر مشکل ہے۔ ہاں الا یہ کہ 1-2 مہینہ پہلے کوئی بڑی رقم غیر عادی طور پہ جو روٹین کے تحت ہمارے پاس آ رہا ہے اس روٹین کے علاوہ ایک بڑی رقم اگر ہمارے پاس آئی ہے تو اس کا کیلکولیشن آپ دماغ سے بھی رکھ سکتے ہیں، زبان اسے اپنے تحریری شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس کا کیلکولیشن آپ الگ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو روٹین کے تحت جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، جس روٹین کے تحت جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے اس میں ہر پیسے کے اوپر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مستحقین زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف 8 مستحقین کو ہی دی جا سکتی ہے، 8 کے علاوہ کوئی بھی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے ہمارے مال کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ جب تک مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم نے نائب کے طور پہ نیابت کے لیے چیریٹیبل آرگنائزیشن کو یا کسی دوسری تنظیم کو یا کسی دوسرے ادارے کو وکیل بنا کر زکوٰۃ دے دی، تو جب تک وہ وکیل، جب تک وہ تنظیم، جب تک وہ تحریک مستحقین زکوٰۃ تک زکوٰۃ نہیں پہنچائے گی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مستحقین زکوٰۃ تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غربا اور مساکین کے اوپر لازم نہیں قرار دیا کہ تم زکوٰۃ کو حاصل کرو، بلکہ جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ان کے اوپر یہ ذمہ عائد کیا کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم مستحقین تک زکوٰۃ کو ادا کرو۔ بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی،
بھانجا، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہیں انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملے گا۔ سگے بھائی بہن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اگر وہ مستحقین زکوٰۃ ہیں۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کی اولاد یعنی پوتے اور نوازوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین کے والدین یعنی دادا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن سگے بھائی بہن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں۔ اور ان حضرات کو جو قریبی رشتہ دار ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ دیکھیے گا کہ بھائی کو، بہن کو یا دیگر رشتہ داروں کو یا کسی بھی غریب کو زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ کی خواہ وہ بہن ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو یا چچا ہو یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ کو یہ بتلانا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اس کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کے طور پر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی بچی کی کسی شادی ہو رہی ہے تو ضروریات زندگی، جملہ یاد رکھیے گا، کسی قریبی رشتہ دار کی یا دور رشتہ دار کے غریب بچے کی اگر وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کی شادی کا معاملہ ہے تو شادی کے موقع پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چونکہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ ہماری زکوٰۃ سے زندگی کی ضروریات خریدی جائیں، نہ کہ جو ڈول تماشے ہوتے ہیں اس پہ پیسہ خرچ ہو۔ ہم اگر زکوٰۃ کا پیسہ کسی بچی کی شادی پہ لگا رہے ہیں، بالکل لگایا جا سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی پر وہ خرچ ہو، نہ کہ عیش و آرام کی چیزوں پر کہ ڈیکوریشن واہ۔ اب مسئلہ ایک درپیش اور آتا ہے، کیا سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اسی طرح مشہور و معروف تابعین حضرت سعید ابن جبیر، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت ابن سیرین، امام زہری، امام ثوری، امام ثوری، امام اوزاعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عورت کے سونے چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی عام گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تمام ہندوستانی پاکستانی علماء کا بھی موقف یہی ہے۔ سعودی عرب کے ایک بڑے عالم کا میں نے ریفرنس دیا جن کا نام ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ متعدد دلائل ہیں، خلاصے کلام ان کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ پر، خاص طور پہ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو سخت وعیدیں آئی ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر جو سخت وعیدیں آئی ہیں، کسی بھی ایک جگہ پر استعمالی زیور کا استثناء نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر بھی وجوب زکوٰۃ کا معاملہ آیا، فرضیت زکوٰۃ کا معاملہ آیا، سونے اور چاندی کو خزانے رکھنے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں آئی ہیں، وہاں ایک جگہ پر بھی استعمالی زیور کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ چند واقعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب اس موضوع پر کوئی سوال اپنا رکھنا چاہیں تو سوال کریں، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس سوال کا جواب جانتا ہوں تو جواب دینے کی کوشش کروں۔
کوئی بھی صاحب اگر زکات کے متعلق اپنا اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ العزیز اگر اس کا جواب جانتا ہوں تو جواب دینے کی کوشش کروں. بھائی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا یہ آخری عشرہ، جی فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی آرگنائزیشن کی آپ نے بات کی ہے، ان بڑی آرگنائزیشن جیسے ایدی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ ہے، تو ان پہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی؟ بھائی یہ تو ذمہ داری جو ہے میری اور آپ کی ہر شخص کی ہے، چونکہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال پہ فرض ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ امانت کے ساتھ کام نہیں کر رہے، بالکل امانت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. شریعت نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کریں تو اس بات کی فکر کریں کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ پر پہنچے. اگر بالفرض آپ کو یہ یقین نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اگر کسی ادارے کے متعلق یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اس ادارے کے ذریعے سے مستحق کے زکوٰۃ پہنچے گی، تو آپ اس ادارے پہ زکوٰۃ ادا نہ کریں. اگر آپ کسی ادارے کے متعلق مکمل طور پر مطمئن ہیں کہ یہ ادارہ انتہائی خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو بالکل آپ اطمینان رکھ کے زکوٰۃ کی ادا کریں. وہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت وقت میں تاخیر ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز باذن اللہ تعالیٰ، چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کیا ہے، تو ہم اپنی وسعت کے مطابق کوشش کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیں ہی نہیں، جس کے متعلق ہمارا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ یہ ادارہ یا یہ حضرات جو ہیں وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، بالکل آپ ان کو ادا کریں. لیکن جن اداروں کے متعلق آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اداروں میں آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ گاڑی پر بھی زکوٰۃ ہے؟ گاڑی میں کار پر یا اپنی جو ضروریات کی زندگی کی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ گاڑی ہے، یا گھر میں فریج رکھا ہے، واشنگ مشین ہے، موٹر سائیکل ہے، اور جو گھر کے جو فرنیچر وغیرہ ہوتے ہیں، کچن کا جو سامان ہوتا ہے، بیڈ روم کا یہ سامان ہے، اس پر کوئی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ کتنا بھی قیمتی ہو. وہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر کہا ہے کہ زیادہ افراط نہ کرو، یعنی بلا وجہ پیسہ خرچ نہ کرو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو بالکل آپ گاڑی خریدیں، اچھی گاڑی خریدیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اچھی گاڑیاں خریدنا، اچھی گاڑیوں میں سفر کرنا، اچھے مکان میں رہنا بالکل بھی معیوب نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے مال کے اوپر اللہ نے حق متعین کیے ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں. آپ کو اگر اللہ نے کھربوں ریال دیے ہیں تو یہ کھربوں ریال آپ کے لیے جو ہے وہ زحمت نہیں بنیں گے، یہ آپ کے لیے رحمت بنیں گے اگر اس مال کا آپ نے حق ادا کر دیا. حق کیا ہے کہ اس کو آپ ناجائز طور پہ نہ کمائیں، اور دوسرا یہ کہ جو بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہو رہی ہے وہ آپ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو بالکل اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام میں جو ہے نا، بعض صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی، یعنی اتنی دولت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا سونا جو ہے وہ کٹ کے تقسیم ہوا. لیکن ایسی تعداد کم تھی، 2-4-5 ہزار ایسے صحابہ کی تھی. بڑی تعداد وہی تھی جو پریشانیوں میں زندگی گزارے ہیں. لیکن خلاصے کلام یہ ہے کہ مال اسی صورت میں زحمت بنے گا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں، جب ہم اس مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. اگر ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو مال زحمت نہیں رحمت بنے گا. یہی مال ہم کو جنت میں لے کے جانے بنے گا. بس شرط یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ حلال وسائل سے کمائیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں، مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھربوں ریال بھی دیے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے اچھا سا اچھا سامان لے کر آئیں، بالکل آپ کے لیے اجازت ہے.
مسجد میں زکوٰۃ کبھی بھی نہیں لگ سکتی، کسی بھی حال میں مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مسجد میں کوئی بھی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ مدرسوں میں اگر وہاں غریب طلبہ پڑھ رہے ہیں، غریب طلبہ زیر تعلیم ہے، تو اس مدرسے میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسے مدرسے ہیں کہ جہاں پر فیس کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور عام اچھے گھرانے کے لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی مستحقین زکوٰۃ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے، ایسے اداروں کو دینا چاہیے جہاں پر غربا اور مساکین یا ان کے بچے وہاں موجود ہوں۔ تو مسجد میں زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں ہے، مدارس میں اگر غریب طلبہ موجود ہیں تو وہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ بھئی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے عشرے کی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہاں بھیج دیں، اگر خواتین کا کوئی سوال ہو تو وہ تحریر کر کے ہاں بھیج دیں، انشاءاللہ العزیز اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب معلوم ہے تو اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جی عید الفطر کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے دو وجہوں سے عید کا صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ ایک تو کمی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے فطر سے اس کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ ظاہر انسان ہے، بشر ہیں، دنیاوی ہوائیں ہر طرف سے ہم کو گھیرے لیتی ہیں، شیطان نفس ہر طرف سے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انسانی تقاضوں کے مطابق کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں میں لغزش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے فطر کی بدولت اپنے فضل و کرم سے اس روزے کی جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو مکمل کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مالداروں کے گھروں میں تو دھان پکتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے لباس پہنتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، عید کا تہوار منایا جاتا ہے، بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کھاتے پیتے احباب کے اوپر یہ ذمہ عائد کیا، وہ عید کی صبح کو یا عید سے 2-3 دن پہلے جو ہیں وہ صدقہ فطر غریبوں اور مساکین کو دے دیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کسی حد تک اچھے کپڑے پہن سکیں، ان کے گھر بھی جو ہے وہ روزوں کی صورتحال نہ رہے، بلکہ ان کے گھروں کے اندر بھی جو ہیں وہ کچھ اچھے پکوان پک سکیں۔ یہ صدقہ فطر کے دو مقاصد ہیں بنیادی طور پہ جو آپ کو میں نے بیان کیا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کتنا دیا جائے گا؟ تو اگر آپ گیہوں کے علاوہ کسی اور چیز سے دے رہے ہیں، کشمش سے دے رہے ہیں، پنیر سے دے رہے ہیں، یا جو اور دیگر قیمتی چیزیں ہیں، تو اس کے متعلق پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی قیمت جو ہے وہ زکات اس میں صدقہ فطر میں ادا کریں۔ لیکن اگر آپ گیہوں دے رہے ہیں یا گیہوں کی قیمت نکال رہے ہیں تو اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا 1 سا آئے گا یا نصف سا۔ علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ 1 سا کے متعلق کہتی ہے کہ گیہوں کے اندر بھی 1 سا ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے فرمایا ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ گیہوں میں نصف سا کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث جو ہیں، احادیث کی جو مشہور و معروف کتابیں 6 مشہور و معروف کتابیں ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ خیر خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم جو ہیں عید کے دن صبح کو یا اس سے 2-3-4 دن پہلے جو ہے غربا کو صدقہ فطر دیں۔ اصل تو غلہ دینا تھا اور غلہ ہی دیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں غلے سے زیادہ غربا اور مساکین کی حاجت جو ہے وہ پیسوں سے پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ آج اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں
کہ غلے کی جگہ پر اگر ہم اس کی قیمت بھی ادا کر دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1350 سال پہلے، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آج سے 1350 سال پہلے کہی تھی، بھی دی جا سکتی ہے. چنانچہ اگر آپ غلہ دینا چاہیں بہت اچھا غلہ دیں، اور اگر غلے کی جگہ پر آپ اگر انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. زکات مکمل ہونے کے لیے رمضان تک انتظار کرنا چاہیے. زکات ایک سال مکمل ہونے کے لیے رمضان میں دینا چاہیے. بھائی جو احباب دیا کرتے ہیں وہ عموماً دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے، اس کا معاوضہ زیادہ ملتا ہے، 70 گنا جو ہے معاوضہ ملتا ہے. اس وجہ سے جو ہے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ ایک ماحول ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، تو زکوٰۃ لینے والے بھی آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں. ادارے اور تحریکیں جو کام کر رہی ہیں ان کے نمائندے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس وجہ سے رمضان میں لوگ عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں. باقی نصاب آپ کا جو ہے وہ رمضان سے متعلق نہیں ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ ذیقعدہ کے مہینے میں آپ کے پاس پیسہ آیا تو اس کی زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب ذیقعدہ کا مہینہ آئے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2-3 مہینے پہلے ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تاکہ رمضان میں زیادہ ثواب بھی مل جائے، جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کا ہم فائدہ اٹھا لیں تاکہ ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا آسان ہو جائے، تو اس وجہ سے آپ زکوٰۃ میں آپ کے مال پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب ذیقعدہ کا مہینہ آئے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے کچھ پہلے بھی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک بڑا پروجیکٹ آ گیا، یعنی مثال کے طور پہ کسی جگہ پر قحط سالی واقع ہو گئی، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، آپ 5 سال کی پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر سکتے. ایڈوانس 5 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے ادا کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے جس وقت فرض ہونے جا رہی ہے اس سے 1-2 مہینہ پہلے بھی، چند سال پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ تو فرض ہو گئی تھی رجب کے مہینے میں، اور آپ نے رجب کے مہینے میں نہیں نکالی، حالانکہ رجب کے مہینے میں نکال دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں نکالی، اور آپ رمضان کے مہینے میں آپ نکال لیں 1-2-3 مہینے تاخیر سے، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس وجہ سے عمومی طور پہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ماحول بنتا ہے. باقی جس وقت بھی ہمارے اوپر سال پورا ہو گیا، جو بیلنس بچا ہوا ہے ہمارے پاس، اس کا سال جب پورا ہو گیا زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب اگر آپ 1-2 مہینہ پہلے یا 1-2 مہینہ بعد میں رمضان میں ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. اور کسی کا کچھ سن جی؟ زکات کے علاوہ مسلمان کے مال میں کیا اور کیا چیز ہے؟ جی زکات کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ اور کیا؟ زکات کے علاوہ جو صدقہ وغیرہ ہے نا، یہ جو صدقہ میں پھر یہ کیا؟ دیکھیے 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. ایک تو زکوٰۃ کی 2 قسمیں اب آپ سن لیں، ایک زکوٰۃ المال، ایک زکوٰۃ البدن. زکوٰۃ المال کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ کمایا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا اور سال اس پہ گزر گیا تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. جو بھی آپ کا مال ہے، جو بھی آپ کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، وہ نصاب کو پہنچ گیا اور 1 سال گزر گیا تو اس مال پر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. یہ تو ہو گیا زکوٰۃ المال. ایک ہے زکوٰۃ البدن، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، کہ ہر شخص کی طرف سے عید کے دن صبح کو یا رمضان کے آخری دنوں میں زکوٰۃ فطر، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اس کو، صدقہ فطر بھی کہتے ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمومی طور پہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس مال کو جو ہم اللہ کی ہمارے مال پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ عائد کیا ہے اس کو ہم ادا کریں.
اور صدقہ آدمی کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی خوشی سے کسی غریب کو دے دے. لیکن قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کا لفظ صدقے کے لیے اور صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا ہے. عمومی طور پہ زکوٰۃ وہ ہے جو ہم اپنی مال سے نکالتے ہیں، جو ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ عائد کیا ہے، فریضہ کے طور پر ہمارے اوپر رکھا ہے. اور صدقہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے اختیار سے غربا کو دے دیتے ہیں. کوئی بھی راستے میں ملا، اس نے کچھ مانگا، ہم نے دے دیا، ہم نے اس کو زکوٰۃ میں کیلکولیشن نہیں کیا، بس اس کو دے دیا، مدد کے طور پر دے دی، تو یہ صدقہ ہے. اس کو تعاون بھی کہتے ہیں. تو عمومی طور پہ تو زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، صدقہ ایک الگ چیز ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں. لیکن قرآن و حدیث میں وقتاً فوقتاً کلمہ زکوٰۃ کا استعمال صدقے کے لیے اور صدقے کلمہ کا استعمال زکوٰۃ کے لیے ہوا ہے. تو آدمی جس وقت چاہے جتنا چاہے صدقہ ادا کر سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے دو بنیادی شرطیں جو میں نے بتا دی. ایک بات یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے مال، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ جو جائیداد زمین ہم نے خرید رکھی ہے، تو جائیداد پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جو جائیداد، جو زمین، جو مکان، جو فلیٹ ہم نے 100% کاروبار کی نیت سے خریدا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ واجب ہے. یعنی ہم نے پلاٹ خریدا ہے، بالکل واضح نیت ہے کہ جیسے اس کے اچھے پیسے ملیں گے فروخت کریں گے. اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن ہم نے پلاٹ خریدا ہے، بچوں کے کام آ جائے گا، ہو سکتا ہے اس میں رہ لیں، ہو سکتا ہے ہم جو ہے ایک بچے کو اس میں شفٹ کر دیں. یعنی اس میں تجارت کی نیت معین نہیں ہے. ممکن ہے آپ فروخت بھی کر دیں، ممکن ہے کہ آپ فروخت بھی کر دیں، لیکن ممکن ہے فروخت کرنے والا پہلو بہت زیادہ نہیں ہے. زیادہ یہی ہے کہ یہ ہمارے استعمال ہی میں رہے گی، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جائیداد، پراپرٹی، آپ کا اپنا ایک مکان موجود ہے آلریڈی، جس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی ضرورت کو بالکل پورا کر رہا ہے. آپ نے دوسرا مکان خریدا ہے لیکن کاروبار کی نیت سے نہیں، تجارت کی غرض سے نہیں، بزنس پوائنٹ سے نہیں، بلکہ آپ نے خریدا ہے کہ بچوں کو اس میں شفٹ کر دیں گے، یا مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ بچی کو دے دیں گے، یا ہمارا بھائی جو ہے اس میں رہ لے گا. اس طرح کی اگر نیت ہے تو خواہ وہ اپنے ذاتی استعمال والے مکان سے زیادہ بھی ہو، اس مکان پر، اس پراپرٹی پر، اس فلیٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین، مکان، فلیٹ، بلڈنگ، اس میں اسی شرط پہ زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اس کو ہم بزنس پوائنٹ سے لیں. اگر وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں. بقایا ہے کسی آدمی کی فیکٹری ہے، تو جو سامان وہاں رکھا ہوا ہے فروخت کرنے کے لیے، اس پہ تو زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن جو مشینری ہماری فیکٹری میں لگ رہی ہے، یا بقالے کے اندر جو وہ رکھے ہوئے ہیں فریز وغیرہ، جو سامان رکھا ہوا ہے جو بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس نے کاؤنٹر بنوا رکھا ہے، بیچنے کے لیے نہیں بنوا رکھا. اس نے جو ہے وہ ATM کارڈ مشین اپنے پاس لگ رکھی ہے. ATM کارڈ مشین جو ہے اس نے فروخت کرنے کے لیے نہیں لگا رکھی ہے، بلکہ استعمال کے لیے لگا رکھی ہے. اس نے ریکس لگا رکھی ہے. یہ ریکس اس کے فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آدات کے طور پر ہیں. اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن جو سامان فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ. تو جو فیکٹری کے اندر ہمارے پاس سامان ہے فروخت کرنے کے لیے، خواہ وہ خام ہو، کچا مٹیریل باہر سے آیا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن جو مشینری اس میں لگ رہی ہے، جو مشینری ہمارے پاس جو ہے وہ تجارت میں لگ تو رہی ہے، لیکن تجارت وہ مقصد نہیں، اس میں زکوٰۃ. اور کوئی کسی کو سوال؟ اگر کسی شخص کا گھر موجود نہیں ہے
تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گھر کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. ایک آدمی کا جو ہے وہ گھر نہیں ہے اور اس کے گھر کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں آپ, اب اس کو ظاہر ہے کہ اوسط درجے کا ایک گھر بنوائیں, اس میں جو ہے بہت زیادہ آرائش کا سامان نہ رکھیں, بلکہ ایک اوسط درجے کے گھر کے بنانے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بالکل کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی شخص کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا کپڑے ہیں ایک آدھی ہیں اور مزید کپڑوں کی 2-4 کپڑوں کی ضرورت ہے, تو ہم کپڑے بنانے کے لیے اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. لیکن کسی ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کہ وہ خود زکوٰۃ اس کو پر زکوٰۃ فرض ہو جائے. کسی ایک شخص کو اس کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہو جائے, اس کی جتنی ضرورت ہے وہ آپ پوری کر دیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ کل اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ دے دیں کہ اس کے اوپر خود زکوٰۃ آ جائے. زکوٰۃ آدمی کہیں بھی دے جا سکتا ہے, جہاں آدمی روزے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں رہ رہا ہے ہاں زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, زکوٰۃ آدمی کہیں بھی دے سکتا ہے. لیکن معاملہ آتا ہے صدقہ فطر کا کہ صدقہ فطر کہاں ادا کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس علاقے میں روزے رکھے ہیں اگر اس شہر کے مستحقین موجود ہیں تو انہی لوگوں کو صدقہ فطر دینا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم ریاض میں رہتے ہیں اور ریاض میں مستحقین صدقہ فطر موجود ہیں تو ہمیں ریاض ہی میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں ریاض میں مستحقین صدقہ فطر نہیں مل رہے ہیں یا میرے رشتہ دار جو میرے ہندوستان اور پاکستان ملک میں رہتے ہیں وہ زیادہ مجھے مستحق نظر آ رہے ہیں, تو صدقہ فطر ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں مستحقین صدقہ فطر کے پائے جانے کی صورت میں اس پیسے کو منتقل کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی اپنے غربا جو رشتہ دار موجود ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر ہمیں ہر حال میں عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے, اور چونکہ عید کے دن صبح میں مستحقین زکوٰۃ کا ملنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو رمضان کے آخری چند دنوں میں بھی یہ صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, نہیں حضرت نافع جو ان کے خاص شاگرد ہیں ان کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں, وہ اپنی طرف سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے اور یہ جو ان کے شاگرد خاص تھے ان کے غلام حضرت نافع ان کی طرف سے اور ان کے بچوں کی طرف سے رمضان کے آخری 2-3 دنوں میں آخری 1-2 دن میں بھی ادا کر دیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اگر ہم صدقہ فطر کو رمضان کے آخری 1-2 دن میں ادا کرنے کا اہتمام کریں, اس وجہ سے کہ صبح کو مستحقین صدقہ فطر مشکل سے ملتے ہیں اور خاص طور پہ سعودی عرب میں تو نماز بھی بالکل اشراق کے وقت ہوتے ہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بہرحال اگر آپ کو یقین ہے کہ عید سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں عید کے دن تو بہت اچھا, ورنہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 2-3 دن میں اس کو ادا کرتے ہیں. صدقہ فطر آدمی کو اپنی طرف سے بھی دینا ہے اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے, اور اہلیہ ظاہر وہ اپنی طرف سے دیں گی لیکن آپ اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں. جس طرح سے زکوٰۃ جو سونا اور چاندی جو ہے یا جو پیسہ آپ کی اہلیہ کے پاس ہے اصولاً اس کی زکوٰۃ آپ کی اہلیہ ہی کو ادا کرنی چاہیے, لیکن چونکہ زندگی کا جو اصول ہے وہ اصول زندگی کا جو نظام ہے وہ اصول و ضوابط کے مقابلے میں ایک دوسرے پر قربان ایثار سے جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو ہے آپ اپنی اہلیہ کی طرف سے جو اہلیہ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور ادا کر دینی چاہیے, کیونکہ پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. پھر آپ کے لیے ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ کچھ ذمہ داری ایسی ہیں جو آپ نے عورتوں پر عائد کر رکھی ہیں, وہ شرعاً عورتوں پر عائد نہیں ہیں.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو سونا یا چاندی یا پیسہ عورت کی ملکیت میں ہے اصولاً اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی عورت کے ہی ذمے ہے، اور جو سونا یا چاندی یا پیسہ مرد کے ملکیت میں ہے اصولاً اس کی ادائیگی مرد ہی کے ذمے ہونی چاہیے. لیکن اگر باہمی تعاون، ایثار اور قربانی کے نقطۂ نظر میں ایک دوسرے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جو سونا چاندی خریدتے ہیں زیورات کی شکل میں، کیا اس کی مالک جو ہے ہماری محترمہ ہے یا ہم ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر منحصر ہے. اگر آپ نے کوئی بھی سونے کا زیور یا کچھ پیسہ مہر کی عوض دیا ہے کہ عوض آپ نے اگر پیسہ یا سونا یا چاندی دیا ہے تو وہ تو ہر حال میں عورت کی ملکیت میں ہے، اس میں 100% عورت کی ملکیت میں ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اصولاً عورت ہی کے ذمے ہے. اب اگر کچھ سونا آپ نے خریدا اور اس عورت کو باقاعدہ مالک بنا دیا کہ بھئی یہ تمہارا ہی ہے، اب اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مجھے تو مسئلہ یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے عورت کو سونے زیور یا پیسے کا مالک بنا دیا تو وہ عورت مالک ہو گئی. اب آپ اس پیسے کا استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ نے مالک بنایا شرعاً. ہاں باقی ایثار قربانی زندگی کے پہیے کو چلانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے تو بیوی مرد اور مرد بیوی کا ایک دوسرے کا تعاون کرے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں آپ کو شرعاً بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ نے عورت کو مثال کے طور پہ سونا دے دیا، چاندی دے دی، اس کو مالک بنا دیا تو شرعاً وہ مالک عورت بن گئی، اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 10 تولہ سونا اپنی بیگم کے نام کر دیا. اب زکوٰۃ کا معاملہ آیا سال گزرنے کے بعد، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر دو. آپ کی اہلیہ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. آپ کو شرعاً یہ حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ میں ادا نہیں کروں گا، آپ ہی ادا کریں گی. تو عورت کی شرعی اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سونے کو بیچ، لیکن میں ان اصولوں سے زندگی کا پہیہ نہیں چلا کرتا ہے، ورنہ آج ہی لڑائی ہو جائے گی اور سارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے میرے اوپر آ جائے گا. تو زندگی کا نظام، زندگی کا پہیہ کبھی بھی ان اصول و ضوابط سے نہیں چلتا ہے، ہمیشہ ایثار قربانی، ورنہ بے شمار مسائل ہیں. مثال کے طور پہ شرعاً عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تھوڑے بندہ عورتیں بہت موجود ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی پیسہ، جو بھی سونا، جو بھی چاندی آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت کو ادا کرنی ہے. آپ عورت کی طرف سے، اور عورت اگر زکوٰۃ فطر یا تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہیت کسی طرح کی نہیں. جی یعنی زکوٰۃ نہیں دے سکا، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، صاحب نصاب ہے، گھر میں سارے زیورات موجود ہیں، سارا کچھ، لیکن مطلب حالات میں ایسا گرا ہوا ہے کہ اس کی اقتصادی حالات ایسی ہے، یعنی ایک آدمی کو پر زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکا، اور پھر اس کے بعد ایسے حالات آ گئے تو وہ پیسے ختم ہو گئے، تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض رہے گی. جب بھی جس وقت بھی اس پوزیشن میں آئے گا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے. اگر بالفرض پوری زندگی ایسی پوزیشن میں نہیں آ سکا واقعی، اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اس شخص کو کرنا ہے اور اس کا اللہ کرے گا. ہمیں تو مسئلہ یہ بتلانا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ایک آدمی کو پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور جس وقت فرض ہوئی اس وقت وہ ادا نہیں کر سکا زکوٰۃ کو، اور اس کے بعد تھوڑی کاہلی سستی ہو گئی اور پھر ایسے حالات آ گئے وہ پیسہ جو ہے ختم ہو گیا.
اب اس کے پاس پیسہ گھر کے استعمال کے لیے بھی نہیں بچا یا کم بچا, بہت ہی پریشانی ہو رہی, تو کہاں سے زکات ادا کرے؟ تو وہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایسے وسائل آ جائیں, دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اگر ایسے حالات لے کے آتا ہے تو اس کو زکات ادا کرنی ہوگی. لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ زکات جب فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے اگر ہمارے مال میں زکات جو ہے وہ رمضان سے 4-5 مہینے پہلے فرض ہو چکی ہے تو ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جس وقت ہمارے مال میں زکات فرض ہو چکی ہے اسی وقت ہمیں ادا کر دینی چاہیے. اللہ یہ کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور مجھے 70 گنا ثواب بھی ملے گا, تو پھر کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. تاخیر کرنے میں حرج اس معنی کر نہیں ہے کہ اگر آپ نے تاخیر کی اور تاخیر کرنے کے بعد ادا کر دی, یعنی زکات فرض ہو گئی تھی آج اور آپ نے 6 مہینے کے بعد ادا کی, ادا کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی نقصان اب آپ کی شخصیت پر نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ادا کر دی. لیکن اگر جو ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر حالات آ گئے خدا نخواستہ, تو اس میں ممکن ہے کہ اللہ پکڑ کر لے. اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب زکات واجب ہو جائے تو اس میں کاہلی سستی نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس کے بعد فکر یہ رکھنی چاہیے کہ جس فرصت میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے فوراً میں زکات ادا کر دوں گا. اگر یہ اس کی نیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا. اگر اس کے دل میں یہ فکر ہے, یہ قرآن اس کے اندر ہے کہ میرے اوپر زکات واجب تھی اور مجھے 10,000 روپے دینے تھے لیکن میں نہیں دے سکا, اب اس وقت میرے اوپر حالات نہیں ہیں, اس کی فکر کر رہا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہے اور اس پوری زندگی جو ہے وہ پھر زکات ادا نہیں کر سکا, فکر کرنے کے باوجود بھی, تو اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. اس نے پوری زندگی فکر کی ہے, غلطی ہوئی ہے, معافی مانگ رہا ہے وہ, تو انشاءاللہ العزیز باذن اللہ تعالی اس کی پکڑ نہیں ہوگی. عالم صاحب نے یہ کہا تھا, ایک عالم صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس آپ زکات دینا چاہتے ہیں, اپنی مالی حالت زیورات جو موجود گھر میں ان میں سے زیور میں سے کچھ بیچ کے اس کی زکات ادا کرنی یہ ضروری ہے. وہ دیکھ آپ نے تو دیکھے اگر زکات واجب ہو چکی ہے اور آپ کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن سونے کی شکل میں موجود ہے, پیسہ تو نہیں ہے لیکن سونے کی شکل میں موجود ہے, تو اصولی اعتبار سے تو آپ کو زکات ادا کرنی چاہیے, خواہ جو آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے اس کو فروخت کریں. وہ انصاف نے جو بات کہی تھی بالکل صحیح کہی تھی. کسی کو ہم نے پیسہ دیا ہے ادھار قرض کے طور پر, تو اس کے اوپر اگر آپ نے کسی شخص کو پیسہ قرض کے طور پر دے رکھا ہے اور وہ پورا یقین ہے کہ یہ پیسہ ملے گا, یعنی پیسہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر ڈوبے گا نہیں, بالکل آپ کو ملے گا, تو اس مال کے اوپر زکات واجب ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی اب دیتا ہی نہیں آپ کا پیسہ اور اب آپ کو بظاہر ملنے کی توقع نہیں بچی, تو شرعی اعتبار سے اس مال کے اوپر زکات واجب نہیں. اگر توقع ہے اور بالکل جیسے ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, متعلق ہے, بہت قریبی آدمی ہے, اس نے پیسہ مانگا تھا, ہم نے دے رکھا ہے اس کو 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ پیسہ ملے گا, تو اس پہ تو زکات واجب ہوگی. لیکن ہم نے زکات کسی کو ادھار دے دیا, وہ دیتا نہیں جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے, تو اس مال کے اوپر زکات واجب نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو قرضہ آپ کے اوپر ہے وہ آپ کی مثال کے طور پہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں, آپ کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں اور آپ نے 5 لاکھ کا جو ہے ادھار لے رکھا ہے. آپ کے پاس جو سونا چاندی پیسہ بینک بیلنس جو کچھ بھی ہے وہ مثال کے طور پہ 15 لاکھ روپے, اور آپ نے 5 لاکھ روپے لوگوں سے ادھار لے رکھا ہے, تو 5 لاکھ مائنس کر کے 10 لاکھ کے اوپر زکات واجب ہوگی. جو پیسہ ہمارے اوپر قرض ہے, جو ہمارے اوپر قرض ہے, تو وہ مائنس ہوتا ہے اس ملکیت پر, اس مال پر جو ہم حساب لگا رہے ہیں زکات کے ادائیگی کے لیے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ 15 لاکھ ہمارے پاس موجود ہے سونے یا چاندی یا پیسے کی شکل میں, اور 5 لاکھ ہمارے اوپر ادھار ہیں,
تو 10 لاکھ پر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8:25 پہ یہاں پر اذان ہے، اور جی 10 ریال پر ہیڈ ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ رضی عطا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ جی اور اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہماری اہلیہ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے بھی جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا فیصلہ فرما، اور ہمارے والدین اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مضمون بھی اور یہ آج کی تقریر بھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری تقریریں جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ www.najibqasmi.com پر انشاءاللہ اویلیبل رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔